أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے۔ اللہ رب العزت اگر نماز کا حکم دے تو نماز کے لیے حاضر ہو، زکوٰۃ کا حکم دے تو زکوٰۃ ادا کرے، روزے کا حکم دے تو روزہ رکھے، حج کا حکم دے تو حج کی ادائیگی کرے، غرضے کہ جس کار خیر کے لیے اسے بلایا جائے، جس کار بس سے اسے روکا جائے، اس کام کی تعمیل میں، اس حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کرنا یہ بندے کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اس کے لیے سعادت کی بات بھی ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بھی کار خیر کا حکم دیتا ہے یا کسی بھی کار بد سے روکتا ہے تو بندے دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں بڑی پیش قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کے حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں اور دوسروں پہ فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کار خیر کیا جائے تو اس کا ثواب ضرور مرتب ہوگا، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر اس کار خیر کو کرنے میں جلدی کا مظاہرہ کیا جائے، سبقت کا مظاہرہ کیا جائے تو اس سبقت پر بھی دوسرا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوسرے مقام پر یہ آیت کریمہ ہیں جس میں سارعوا کے بجائے سابقوا ہے، اور فرمایا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں، اپنے رب کے حضور استغفار کرنے میں دوسروں پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں بھی سبقت کرو جس جنت کی وسعت آسمان و زمین کو محیط ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو یہ کہ ہم جنت کو اور جنت کو حاصل کریں اور استغفار کریں، دوسرے اس بات کا حکم دیا کہ جنت کو حاصل کرنے میں، خدا کے حضور استغفار کرنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہمیں سبقت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سبقت کی اہمیت بتائی، کسی بھی کار خیر کو کرنے میں عجلت کے مظاہرے کی اہمیت بیان کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا اور اپنی کتاب حکیم کا وارث بنایا اہل علم کو۔ تو اہل علم میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے بعد، کتاب الہی کو پڑھنے کے بعد کوتاہی کرتے ہیں، اس پہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو حسب حیثیت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوسروں پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ یعنی تین گروہ ہو گئے، ایک تو کوتاہی کرنے والا گروہ، ایک وہ جو میانہ روی کا مظاہرہ کرنے والا گروہ، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کار خیر میں دوسرے لوگوں پہ سبقت لے جاتا ہے۔ اس تیسرے گروہ کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، وہ لوگ جو کار خیر میں سبقت لے جاتے ہیں، دوسروں کے بالمقابل آگے رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑے فضل کے مستحق ہیں۔ اور وہ بڑا فضل کیا ہے؟ تو خود فرمایا کہ جنات عدن، کہ ان کو جنت دی جائے گی، جنات عدن میں رہیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر وہ سونے اور چاندی کے کنگن اور زیورات کو پہنیں گے، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو کار خیر کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں دوسرے بندوں پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اور بھی مقامات پہ اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو کار خیر کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں دوسروں پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام یعنی بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر بلا کسی تأمل کے ابتدائی ایام ہی میں لبیک کہا
اور پہلے مسلمان ہو گئے۔ ایسی جماعت کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، اور بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ رب کائنات دونوں ہی طرح کے صحابہ کرام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحدید کی آیت مبارکہ ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ ہر صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن سارے صحابہ اس اجر میں برابر نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد راہ خدا میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، وہ ان صحابہ کے مساوی نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، اور اس میں دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اجر میں کون آگے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فرماتا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضل کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دوسرے بندوں پہ سبقت کی۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر سبقت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ فضل سے، بے پناہ اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں یہ اجر عطا فرمایا، دنیا میں یہ فضل عطا فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے ان کو دوسروں پہ فوقیت عطا فرمائی، اور قیامت کے دن بھی ان کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ رب کائنات سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری امت محمدیہ 3 حصوں میں بٹ جائے گی، یا پھر سارے دنیا کے انسان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، سارے مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ امت محمدیہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں 3 گروہ ہوں گے، ایک وہ کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، دوسرا وہ کہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو سب پہ سبقت لے گیا، والسابقون السابقون، جو لوگ دنیا میں کار خیر کے سلسلے میں سبقت لے جاتے تھے وہ اللہ کے نزدیک فضل حاصل کرنے میں، ثواب حاصل کرنے میں اور اجر کے مستحق قرار پانے میں بھی دوسروں پہ سبقت لے جائیں گے۔ اولئک المقربون، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے قرب خاص کی برکتوں سے محظوظ بھی فرمائے گا۔ تو یہ اجر و ثواب ہے کسی بھی کار خیر کے سلسلے میں سبقت کرنے کا۔ لہذا ہر مسلمان بندے پہ ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پہ واضح ہو جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسے بلایا جائے، تو اس کام کو کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور جو بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں سبقت لے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فضل کبیر بھی عطا فرماتا ہے، اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے، اور اسے اپنا قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جس طریقے سے کسی بھی کار خیر میں سبقت لے جانے کی فضیلت بیان کی گئی، احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار مقامات پہ کار خیر کے سلسلے میں، اچھائی کے سلسلے میں سبقت لے جانے کی فضیلت بیان کی گئی۔ آج جمعۃ المبارکہ ہے، جمعہ کے دن مسجد میں کس وقت حاضری دی جائے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ ومن راح فی الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا عقرا ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجۃ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ فإذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کے دن جو انسان، جو مسلمان غسل کر کے اور پاک کپڑے پہن کر کے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور اول وقت میں حاضر ہو جائے تو اس کو اتنا ثواب عطا ہوتا ہے، اتنا ثواب عطا ہوتا ہے جتنا ثواب کے راہ خدا میں ایک اونٹ کو قربان کرنے کا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دوسری ساعت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو ایک گائے راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری ساعت میں حاضر ہوتا ہے اسے راہ خدا میں ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھی ساعت میں حاضر ہوتا ہے راہ خدا میں ایک مرغی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 5ویں ساعت میں حاضر ہوتا
ہوتا ہے اسے راہ خدا میں ایک انڈا صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب امام ممبر پہ خطبے کے لیے چڑھ جائے تو حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، ملائکہ بھی خود ذکر الہی کو سننے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس رجسٹر میں کہ جس میں نمازیوں کے نام درج ہو رہے تھے ان بندوں کا نام درج نہیں ہوگا جو امام کے ممبر پہ چڑھ جانے کے بعد خطیب کے خطبہ کے شروع کر دینے کے بعد مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، ثواب بیان فرمایا، لیکن ترتیب کیا رکھی؟ جو پہلی ساعت میں آئے گا اس کو زیادہ ثواب دیا جائے گا، جو دوسری ساعت میں آئے گا اس کے ثواب میں تھوڑی کمی ہوگی، جو تیسری ساعت میں آئے گا اس کے ثواب میں تھوڑی کمی ہوگی۔ انسان جس قدر تاخیر کرتا چلا جائے اس کے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اور جس قدر سبقت کرتا چلا جائے تو اس کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کے حکم کی تعمیل میں سبقت کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ مسجد میں کسی بھی گوشے میں آپ نماز پڑھیں گے مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص صف اول میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوا، صف اول میں پہنچنے کی کوشش کی، تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرعۃ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر میری امت پہ واضح ہو جائے کہ صف اول میں کیا ثواب ہے، تو میری امت صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرے گی، اس کے بعد صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ ایک حدیث پاک میں حضور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایام الذبح ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ اس کے آگے آپ نے فرمایا افضلھا اولھا، اور قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے افضل ترین دن پہلا دن ہے۔ قربانی کے دن 3 ہیں لیکن پہلے دن کی قربانی یہ زیادہ افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ جو انسان پہلے دن قربانی کرتا ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں دوسروں کے بالمقابل زیادہ سبقت کرتا ہے۔ جو انسان پہلے دن قربانی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں سبقت کر رہا ہے، لہذا اس کی قربانی انتہائی افضل ترین قربانی ہوگی۔ تو یہ اجر و ثواب ہے کسی بھی کار خیر میں آگے بڑھ جانے کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اعمال خیر کے سلسلے میں، اچھے کاموں کے سلسلے میں دوسروں پہ سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اور بعض احادیث میں الصلاۃ لاول وقتها ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرے اور اول اوقات میں نماز ادا کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان بندے پہ ضروری ہے کہ وہ اول اوقات میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، نماز کی بھی پابندی کرے اور کوشش کرے کہ اول اوقات میں اذان ہو جائے تو اول اوقات میں مسجد میں حاضر ہو کر کے صف اول کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اولیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بھی کام میں سبقت لے جانے اور دوسروں پہ یعنی اولیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اولیت کا آغاز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کا آغاز کیا ہو تو آپ کے کرنے کے بعد سے ہمارے لیے اولیت کا آغاز ہوگا۔ آپ نے کسی کام کا کوئی وقت بیان کر دیا ہے تو اس وقت کے بعد سے ہمارے لیے اولیت کا آغاز ہوگا۔ مثال کے طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں تو ماہ رمضان کے آنے کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے سے روزہ شروع کر دے تو اس کو اولیت نہیں کہیں گے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کوئی یوم شک کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ یعنی اولیت میں ہمیں اس بات کا بھی التزام کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی ہو، اور کار خیر میں دوسرے لوگوں پہ سبقت لے جانے کی بھی کوشش کرے۔ قرآن کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ایسے ہی کاموں میں ہر سبقت کرنے والے کو سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کار خیر میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد